اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج الحمدللہ ہمارے درس حدیث کا 40واں درس ہے اور آج کا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صبر ایک روشنی ہے، صبر سے انسان کافی کچھ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبر سے کام لے تو حقیقی کامیابی تک وہ اس کی برکت سے پہنچ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ اور ایک جگہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ ہم نے یہ درس جو آخری درس ہے الحمدللہ صبر کی اہمیت والا جو موضوع رکھا ہے، یہ سب سے آخر میں رکھا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت و ضرورت کے بعد اس درس کو رکھا ہے۔ ان دو درسوں کے درمیان یہ مناسبت ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورۃ عصر میں، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو۔ ان دو آیتوں میں مناسبت یہ ہے کہ حق کی جب تلقین کریں گے تو حق عموماً کڑوا ہوتا ہے، لوگ حق کو عموماً پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ پھر صبر کے لیے بھی تیاری کر لو۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر آپ صاف گو آدمی ہیں، حق گو آدمی ہیں، تو دنیا میں آپ کے دوست و احباب ملنے والے لوگ کم ہوں گے۔ صاف گو حق گو آدمی کے دوست و احباب کم ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو آخری درس صبر کی اہمیت والا جو درس رکھا ہے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت و ضرورت کے بعد رکھا ہے، اس لیے کہ جب کسی کو دعوت دیں گے تو اس راستے میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تو اس لیے بندے کو پھر صبر کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں تو صبر کو صرف تکالیف پر صبر کرنا، صبر سے یہی لیا جاتا ہے، لیکن تفصیلی گفتگو کے بعد آپ یوں سمجھے کہ صبر کی 3 معنی ہیں۔ ایک صبر ہے علی الطاعات، عبادات پر صبر کرنا اور عبادات پر ڈٹ جانا، یعنی نماز باجماعت 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنا، وضو بنانا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ذکر و اذکار کرنا، عبادات کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم کر رہنا، تو یہ صبر علی الطاعات۔ دل تو یہ نہیں مانگتا کہ آپ عبادت کریں، لیکن عبادت پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا اور اپنے آپ کو جا کر کے مضبوط بنانا عبادات پر، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ عبادات پر صبر کرنا یعنی ڈٹ جانا عبادات پر۔ نمبر 2 کہ صبر عن المعصیت، یہ گناہ کا شوق تو ہر بندے کو ہوتا ہے، خواہشات ہر بندے پر غالب ہی رہتی ہیں، تو دل نے کہا کہ گناہ کرو، لیکن آپ نے صبر عن المعصیت، معصیات اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو انہیں پیچھے رکھنا اور صبر کرنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ تو کر لوں گا، گناہ کرنا آسان ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خوار ہے، بڑا ذلیل ہے، اس لیے معصیات سے، نافرمانیوں سے صبر کرنا اور جا کر اپنے آپ کو روکنا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ صرف اللہ ہی پر آسان ہے کہ بندے کے لیے آسان فرمائے، ورنہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، اس کا انجام بڑا خوار ہوگا، ذلیل ہوگا۔ یہ صبر کا دوسرا معنی۔ ایک صبر کا تیسرا معنی جو عموماً ہمارے معاشرے میں مروج ہے کہ صبر علی المصیبت، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا۔ تو صبر کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی ہو گئے۔ صبر علی الطاعات، عبادات پر ڈٹ جانا، پابندی کے ساتھ عبادات کو کرنا۔ صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور صبر کرنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ سے صبر کرنا۔ تیسرا معنی صبر علی المصائب، صبر علی المصیبت، مصیبتوں پر صبر کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو گوارا کرنا اللہ کی رضا کی خاطر کہ اس کا پھل انشاءاللہ پھر میٹھا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ صبر کی کافی اقسام ہے، غور سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس صفت کا نام، صبر کا نام، حال کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے اور ہر ایک کا نام الگ الگ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر ظاہری مصیبتوں پر بندہ صبر کر لے
اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر بطن یعنی پیٹ اور فرج یعنی شرمگاہ کی خواہشات اور شہوات پر بندہ صبر کرے تو اس کو عفت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر غصے اور غضب پر بندہ صبر کر لے تو اسے ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اگر میدانی لڑائی میں تکالیف پر بندہ صبر کرے تو اسے شجاعت کہا جاتا ہے۔ اگر مخلوق کے شر پر اور مخلوق کی تکلیف دہ چیزوں پر، ان کی شرارتوں پر بندہ صبر کرے تو اسے حلم اور بردباری کہا جاتا ہے۔ اگر زمانے کی تکالیف پر بندہ صبر کرے تو اسے سعت صدر کہا جاتا ہے، سینے کی فراخی۔ بات کو چھپانے پر بندہ صبر کرے تو اسے کتمان سر کہا جاتا ہے، یعنی راز کو چھپانا۔ اور اگر فضول مال و دولت کے حصول سے صبر کرے، ضرورت کا مال حاصل کرنا یہ تو لازمی ہے۔ جیسے امام غزالی سے فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے موٹا فرض، دوسرے نمبر پر جو فرض ہے وہ روزگار کو تلاش کرنا، اس لیے کہ جب روزگار نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو بچے بھوکے ہیں تو عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ شریعت نے ہر طرف دیکھا ہے۔ اگر فضول مال و دولت کے حصول سے بندہ صبر کر لے تو اسے زہد کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا زاہد ہے، فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے۔ فضول مال و دولت کے حصول سے بندہ صبر کرے تو اسے زہد کہا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی خوشی پر صبر کرے اور زیادہ کی لالچ چھوڑ دے تو اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، قتل و قتال ہے، لڑائیاں ہے، نفسا نفسی ہے، دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، تو یہ دین کے لیے نہیں ہے دوڑ دھوپ، بلکہ دولت کو زیادہ بنانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، کوٹھیوں بنگلوں گاڑیوں کو سہولیات کو بنانے کے لیے یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی خوشی پر بندہ صبر کرے کہ بس یہ خوشیاں میرے لیے کافی ہیں، انشاءاللہ میں موت تک پہنچ ہی سکتا ہوں، تو تھوڑی سی خوشی پر بندہ صبر کرے، زیادہ کی لالچ چھوڑ دے تو اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس لیے کہ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم ہونے والی دولت نہیں۔ اب ترتیب کے ساتھ بتاتے ہیں، جیسے کہ بتا دیا کہ مصیبت پر صبر کرنا، نمبر 2 کے عبادات پر صبر کرنا، اور نمبر 3 کے گناہوں سے صبر کرنا۔ تو یہ تینوں ترتیب کے ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ مصیبت پر صبر کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قبرستان سے گزر رہے ہیں تو ایک خاتون کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، قبر کے پاس بیٹھی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اماں جان صبر کر، اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے رسول پاک کو نہیں پہچانا، اس سے رسول پاک کو ڈانٹا، کہا کہ جائیں آپ تقریریں کرتے ہیں کہ صبر کرے، آپ کو کیا پتا ہے کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، اور جا کر کے بیٹے پر مصیبت کیا ہوتی ہے، میرا بیٹا فوت ہوا اس سے میں اس پر رو رہی ہوں، آپ مجھے تقریریں کر رہے ہیں کہ مصیبت پر صبر کر، آپ کو کیا پتا ہے کہ مصیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کی بندی، رسول پاک کو ڈانٹا، اللہ کی بندی، دو جانوں کے سردار کو برا بلا کہا، بھاگو رسول پاک سے معافی مانگو۔ تو وہ خاتون پیچھے چلی گئی، رسول پاک گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو وہ اندر گئی کہ حضرت جی مجھے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں۔ رسول پاک نے معاف فرمایا کہ بی بی الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے، صبر کا جو اجر ملتا ہے، پھل ملتا ہے، یہ جب پہلی مرتبہ بندے کو کوئی مصیبت آ جائے اس وقت بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس پر اللہ پاک اجر دیتے ہیں، ورنہ رو رو کر آخر ایک دن تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ پھر اس خاتون کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک نے مجھے یہ فرمایا کہ صبر، مصیبت جب نئی ہوتی ہے اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ واللہ رسول پاک کے دروازے پر، مکان پر میں نے کوئی دربان نہیں دیکھا، سادہ دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر میں نے کوئی چوکیدار، کوئی باڈی گارڈ، کوئی دربان نہیں دیکھا، بلکہ سادہ آپ کا مکان تھا۔ تو اس سے رسول پاک کو نعوذ باللہ برا بلا کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، حالانکہ دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں، جتنے تکلیفات آپ نے اٹھائی ہیں، یہ رسول پاک کا مبارک سینہ تھا، اتنا حوصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے 4 بیٹے
بچپن میں فوت ہو گئے. آپ نے ایک بیٹے کو بھی جوان ہوتا ہوا نہیں دیکھا. پھر جو آپ کی 4 بیٹیاں تھی، 3 بیٹیاں آپ کے سامنے انتقال کر گئیں، شادی شدہ تھی، اور چوتھی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا تھا، حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ مدینہ منورہ سے آپ اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ اکیلے رہ گئے. تو آپ کی لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صاحب کو مکہ معظمہ تک پہنچایا. 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی آپ سے. پھر محبوب جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ بھی انتقال کر گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو کر گئے. عبید اللہ ابن حارث صاحب سے چچا زاد بھائی سے پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں میں گزری تھی اور مصیبتوں کے ساتھ گزری تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ سب کچھ برداشت کیا. دیکھیے میرے بھائیو، اپنا مکان اپنا علاقہ کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن 2 جہانوں کے سردار اسلم کو اپنے گھر سے نکالا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا. اور رسول پاک جب مکہ معظمہ سے باہر نکلے، غار ثور کی طرف جا رہے تھے، تو ایک پہاڑی پہ کھڑے ہیں، مکہ معظمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ او خانہ کعبہ، وہ مکہ معظمہ کی مبارک سرزمین، اللہ کے ہاں آپ بڑی پیاری سرزمین ہے، اللہ کے ہاں آپ بڑی پیاری ہے، میں آپ کو ہرگز نہ چھوڑتا اور آپ سے ہرگز ہجرت نہ کرتا، لیکن کافر لوگ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اس اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو فاتحانہ شان سے یہی مکہ معظمہ میں لائے گا اور مکہ معظمہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا. اور اللہ پاک نے پھر سن 8 ہجری میں آپ کو یہ منظر دکھایا کہ مکہ معظمہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا. تو دیکھیے وطن کو چھوڑا ہے اور مکہ معظمہ کی سرزمین سے فرمایا ہجرت کے وقت کہ زندگی کے 53 سال آپ میں گزرے ہیں، میرا دل نہیں کرتا لیکن مجبور ہوں، لوگ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس سے میں بادل ناخواستہ آپ سے الگ ہو رہا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان الہجرت شان وعلی شدید، ان کی ہجرت کوئی آسان کام نہیں، ہجرت ایک مشکل مرحلہ ہے، ہاں جس کے لیے اللہ جا کر آسان فرمائے. گھر بار کو چھوڑنا، ویسے تو انسان اپنی مرضی پر چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں تم نے نکلنا ہے، تم کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، زبردستی کسی کو نکالنا، تو یہ اس کے دل سے پھر آپ پوچھ لیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک کی زندگی جا کر مصائب والی زندگی تھی، تکلیفوں والی زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نمونہ امت کو دیا. آپ نے ڈٹ کر ان مصائب پہ صبر کیا اور امت کو ایک نمونہ دیا. اس لیے ہمیں بھی پہلے تو اللہ پاک سے عافیت کی دعا کر، یا اللہ عفو اور درگزر والا معاملہ فرمائے، یا اللہ خیریت والا معاملہ فرمائے. لیکن اگر تکلیف آ گئی پھر اس پر صبر کرنا ہے، جیسے رسول پاک ہم نے مصائب مصیبتوں پر صبر کیا. دیکھیں رسول پاک ہم کا آخری بیٹا تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. رسول پاک ہم کے 4 بیٹے تھے، ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آخر میں فوت ہو گئے، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت طیب اور ایک حضرت قاسم. اور بات کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے، حضرت طاہر بھی تھے. بات کہتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے، طاہر اور طیب، ایک بچے کا نام تھا. لیکن کسی بھی بیٹے کو رسول پاک ہم نے جوان نہیں دیکھا، بلکہ بچپن ہی میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اتنی بڑی بات. تو آخری بیٹا تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. رسول پاک کی گود میں آپ کا انتقال ہوا، 18 مہینوں کے تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی رسول پاک کے ساتھ تھے. تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. رسول پاک فرما رہے تھے، فرمایا یا ابراہیم ان العین تدمع، اے ابراہیم آنکھیں آپ پر آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل آپ پر غمگین و پریشان ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کے فراق، آپ کے انتقال سے بڑے غمگین اور پریشان ہے. لیکن پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اس زبان سے وہی کچھ نکلے گا جس سے ہمارا مولا راضی ہو. کوئی شکوہ شکایت والی بات زبان پہ نہیں لاؤں گا، انشاءاللہ زبان سے وہی کچھ نکلے گا جس پر میرا اللہ راضی ہے. رضا بالقضاء اسی کا نام ہے کہ جو تقدیر جو سامنے آ جائے تو بندہ اس پر کیا راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. حضور کی زندگی تو ایسی تھی. رسول پاک کے پاس ایک خاتون آ گئی، صحابیات کی بہت پریشان تھی. رسول پاک کی رفاقت کے لیے اللہ پاک نے ان حضرات کو پیدا فرمایا تھا. صحابہ کرام کو ان کی مثال دنیا کی تاریخ جا کر پیش نہیں کر سکتی. ایک مثال دیتا ہوں.
کہ جب جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم تو قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب تو ایک عظیم الشان لشکر سامنے آیا کفار مکہ کا، اب کیا کرنا ہے؟ تو مہاجرین نے کہا حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں، کیونکہ مہاجرین کی تعداد جنگ بدر میں کم تھی اور انصار مدینہ کی تعداد زیادہ تھی۔ پھر انصار مدینہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر مدینہ منورہ پر دشمن نے حملہ کیا تو انصار مدینہ حضور کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیش قدمی کی، دشمن پہ خود حملہ کیا، تو انصار مدینہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کے پابند نہیں ہوں گے، خواہ تعاون کرے یا نہ کرے۔ ہاں اندر جا کر مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حملہ کیا تو انصار پابند ہوں گے کہ حضور کا ساتھ دیں گے۔ اب تو یہ بدر تو باہر ہے، تقریباً 80 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے، اس لیے حضور پاک تو باہر نکلے تھے مقابلے کے لیے، اس لیے انصار مدینہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو حضرت مقداد نے کہا حضرت جی خدا کی قسم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامنے شہر پر حملہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ قرآن میں آتا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ اپنے رب کو خدا کو ساتھ لے کر جائیں اور مقابلہ کریں، ہم تو بیٹھے رہیں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں پھر ہمیں آواز دے، پھر ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ تمہارے پاس آئیں گے۔ ویسے نہیں جاتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے مقابلہ کریں، ہم مقابلہ نہیں کرتے، یہ قوم بڑی مضبوط ہے۔ تو حضرت مقداد نے کہا جی ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام والے قوم کہ وہ یہ کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، نہیں حضرت جی ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ سے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ حکم دے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دے، برق الغماد عرب میں ایک دور دراز کی جگہ تھی، آپ حکم دے تو ہم وہاں تک بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ کامیابی ہماری قسمت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر عمر فاروق نے بعد میں حضرت مقداد سے کہا کہ مقداد بھائی ایک کام تو کر، میرے ساتھ سودا کر۔ کہا کہ کون سا سودا؟ کہا کہ آپ نے جو تقریر کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرایا، ہنسایا، اس تقریر کا ثواب مجھے دے، جنگ بدر والی تقریر کا، میں پوری زندگی کا ثواب تجھے دیتا ہوں۔ کیوں کہ آپ کی تقریر نے اللہ کی نبی کو خوش کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی نبی کا جب دل خوش ہو گیا تو اللہ میاں خوش ہو گئے۔ نہ معلوم کہ جا کر کیا کہ میری عبادت سے اللہ خوش ہو گیا کہ نہیں۔ عمر فاروق نے کہا آپ مجھے تقریر کا ثواب دیں، میں آپ کو پوری زندگی کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ نصیبوں کی بات۔ تو صحابہ تھے، تو صحابیہ خاتون حضور پاک کے پاس آ گئے، حضرت جی مجھے مرغی کی تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک مجھے صحت دے۔ حضور نے فرمایا آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ صبر کر لیں تو اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دعا دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے۔ اس نے کہا جی پھر میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی دعا میرے لیے کر کے مرغی کے دوران جب مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے حضرت، اس وقت میری بے پردگی نہ ہو، کشف عورت نہ ہو، میرا پردہ نہ کھلنے پائے۔ باقی حضرت جی ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، تکلیف رہے، لیکن یہ دعا میرے لیے کرے کہ میرا پردہ کھلنے نہ پائے۔ شان صحابیات کہ ان کو آخرت کا اجر چاہیے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی، اس خاتون کا بچہ جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول پاک کا مجھے جا کر کچھ صبر کی تلقین فرمائیں اور کچھ اجر کا بتا دیں اور بچے کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے میرا بچہ شہید ہو گیا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئی، بڑے ادب کے ساتھ باپردہ ہو کر آئی۔ کسی نے پوچھا اس خاتون کو دیکھو، اس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور وہ باپردہ ہو کر آ رہی ہے، گریبان کو چاک نہیں کرتی، اپنے منہ پہ سمیٹ تپڑ نہیں مارتی، ادب کے ساتھ آ رہی ہے۔ ہاں ادھر حالانکہ اس کا بیٹا بھی قتل ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ اس خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تو میری غیرت تو قتل نہیں ہوئی ہے، میری غیرت تو برقرار ہے، میں کیوں اپنے آپ کو بے پردہ کروں۔ پھر رسول پاک صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے بچے کو 2 شہیدوں کا اجر دیا۔ خاتون کا سوال سنیے، اس سے بڑا پیارا سوال کیا، حضرت جی دوسروں کو تو 1 شہید کا ثواب ملتا ہے، میرے بچے کو 2 شہیدوں کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ کا بچہ اہل کتاب کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، نصارہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، اور میرا جو بھی امتی اہل کتاب یہود اور نصارہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، اللہ پاک اس کو 2 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ پھر وہ عورت بڑے خوش ہو گئی۔ تو یہ شان تھی اس خاتون کی، بڑے ادب کے ساتھ آ گئی۔ کیا شان تھی رسول پاک کے زمانے کی خواتین کی۔ ایک خاتون جنگ بدر میں اس کے 4 رشتہ دار گئے تھے، بیٹا گیا ہوا تھا اور خاوند بھی گیا ہوا تھا، باپ بھی گیا ہوا تھا اور بھائی بھی گیا ہوا تھا، اور یہ کے بعد دیگرے اور راستے میں کریے رسول پاک کے انتظار میں
کہ رسول پاک کی شہادت کی افواہ اڑ گئی ہے، نہ معلوم کہ حضور شہادت کا رتبہ آپ کو ملا یا واپس آ رہے حیات ہے حضور۔ کسی نے کہا کہ بی بی آپ حضور کا پوچھ رہی ہے، آپ کا تو خاون قتل ہو گیا، کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہا کہ بیٹا قتل ہوا، کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہا کہ آپ کا بھائی قتل ہو گیا، کہا کہ اس کی بھی پرواہ نہیں، کہا کہ آپ کا خاون قتل ہو گیا، کہا کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اگر پرواہ ہے تو اللہ کی نبی سب کی پرواہ ہے، کہا کہ وہ خیریت سے آ رہے ہیں، کہا کہ خدا کی قسم میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوں گی جب رسول پاک کا دیدار میں کر لو۔ جب رسول پاک ہم تشریف لا رہے تھے راستے میں، وہ خاتون سامنے کھڑی ہے، فرمایا جی آپ کے ساتھ میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا اور میرا والد بھی شہید ہو گیا، لیکن کل مصیبت بعد کا جلد یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت جی جب آپ میرے لیے زندہ ہیں، جب آپ میرے لیے خیریت کے ساتھ ہیں تو حضرت جی خدا کی قسم میرے لیے ساری مصیبتیں ہیچ معمولی ہیں۔ کہا کہ رسول پاک کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کہا کہ حضرت جی بات میرا سارا غم ختم ہو گیا جب آپ میرے لیے خیریت سے۔ کیا شان تھی، کتنا بڑا صبر تھا۔ ہم تو یہ دعا کریں، کمزور لوگ ہیں، اللہ پاک مصیبتوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ بغیر امتحان کے کامیاب فرما، بغیر آزمائش کے کامیاب فرما۔ ہاں اگر تکلیف آ گئی اللہ معاف فرمائے تو پھر اللہ پاک اس وقت صبر بھی کی توفیق بھی دے دے۔ صبر کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ صبر ایک ایسی پیاری چیز ہے، صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور خواہشات بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے۔ مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور خواہشات کو جا کر کیا کنٹرول کیا، اللہ نے بادشاہ بنا دیے مصر کا۔ اور زلیخا بادشاہ کی بیگم صاحبہ تھی، بیوی تھی عزیز مصر کی، وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لونڈی بن گئی، اس کو منت سماجت کر کے اس کو سمجھا رہی ہے خدا کے لیے میرے ساتھ گناہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ پھر مصر کی عورتوں کو بلایا کہ آپ بھی میری سفارش کر کے میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کریں، تو بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ صبر بندے کو غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور خواہش انسان کو یعنی بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک خواہشات سے، غلط خواہشات سے ہمیں کیا کر دے، ہمیں بچائے۔ اس سے بزرگوں نے فرمایا صبر تلخست و لیکن بڑے شیرین دارات، فارسی کا قول ہے، صبر بظاہر تو کڑوا ہے لیکن مستقبل میں اس کا پھل جو ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ جس نے صبر سے کام لیا کامیاب ہو گیا، جس نے بے صبری سے کام لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے رسول پاک صاحب نے ایک دفعہ خطبے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا صلی صلاۃ مودعا، ہر نماز اس انداز کے ساتھ پڑھا کر گوئے کہ دنیا میں تمہاری آخری نماز ہے، شاید مجھے دوبارہ نماز نصیب نہ ہو جائے، سوچ اور سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھ لو۔ ایک نمبر 2 کہ فرمایا کہ واجمع الآیات مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں سے اپنی لالچ ختم کرو۔ لالچ رکھنی ہے ایک اللہ کی ذات سے رکھنی ہے، مخلوق سے لالچ کو ختم کرو، طمع امید ختم کرو، اللہ سے لالچ رکھو، اللہ سے امید رکھو، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جو ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ فرماتی ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لالچ ختم کر مخلوق سے۔ تیسری بات بڑی پیاری ہے، اگر اس بات پہ عمل ہو جائے ہمارے سارے جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا، ایسی بات زبان سے مت نکال کہ کل آپ کو معذرت کرنا پڑے، کل آپ کو معافی مانگنا پڑے۔ نہ ایسی بات نکالو کہ کل آپ کو معافی مانگنا پڑے، نہ کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسی حرکت کرو، قتل ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو جا کر کیا ہے کہ گالی دینا ہے، کوئی ایسا کام مت کر کہ کل آپ پھر اس پر پچھتائیں کہ دیکھیں غلطی ہو گئی مجھے معاف کر۔ نہیں، پہلے سوچو پھر تولو، اس کے بعد بولو، اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ تو اللہ کی نبی نے تیسری بات یہ فرمایا کہ کوئی ایسا کام مت کرو کہ کل آپ کو معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ پہلے سوچو کہ اس بات کو جو میں کر رہا ہوں، اس کام کو جو میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ انسان کافی باتوں سے بچ جائے گا، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اور پریشانی سے بچ جائے گا۔ صحابیات میں سے ایسی مبارک عورتیں تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، یہ پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی۔ وہ جب شہید ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے شادی کی، وہ جب شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی۔ بڑے مقام کی خاتون تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ہجرت حبشہ بھی فرمائی تھی، پھر مدینہ الرسول ہجرت فرمائی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، 3 بیٹے حضرت جعفر طیار سے تھے
ایک عبداللہ، دوسرا عون، تیسرا محمد. اور جب صدیق اکبر کے ساتھ شادی کی تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد ابن ابی بکر، ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محمد ابن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے. تو مسلمانوں میں خانہ جنگی تھی اور افراتفری کا عالم تھا، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ. تو بری ماں کو جب خبر مل گئی، وہ مدینہ منورہ میں ہے اسماء بنت عمیس والدہ، اور وہ مصر میں قتل ہو گئے اور بڑے ظلم کے ساتھ قتل ہو گئے، اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے. تو والدہ نے برداشت سے کام لیا، کچھ نہیں کہا. اور حدیث میں آتا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حدیث کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے فکظمت، اس نے جا کر اس غصے کو دبایا، اس مصیبت کو دبایا، اس نے صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اس کی سینے میں تو دو تو تا ہی نہیں تھی کہ بڑھاپا تھا، تقریباً 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی. تو فکظمت، اس غصے کو دبایا اور براس کو باہر نہیں نکالا، اور جا کر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اس کی سینے سے دودھ کی جگہ پر پیپ نکلی اور خون نکلا. اندر بیچاری پھٹ گئی تھی، غصے کو دبا کر اور اظہار نہ کر کے کیا آپ نے غصے کو دبایا، کچھ نہیں کہا، اندر سے پھٹ گئی اور جا کر دودھ کی جگہ پر پیپ نکلی اور جا کر خون نکلا. اتنا بڑا صبر کا مظاہرہ کیا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت محمد ابن ابی بکر کی والدہ نے. ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی. تو ان کا نوجوان بیٹا عید کے دن انتقال کر گیا. جب بچہ انتقال کر رہا تھا، غشی کا عالم ہے، تو والد محترم مولانا یعقوب صاحب آ گئے، ان پہ جھک گئے، ماتھے کو بوسہ دیا، اور اوپر سے والد محترم کے آنسو بچے کے منہ پر، چہرے پر گر رہے تھے. کہا کہ بیٹے ادھر عید کی نماز عیدگاہ میں تیار ہے، میرا انتظار ہو رہا ہے، میں نے عید کی نماز انشاءاللہ پڑھانی ہے، ادھر آپ کا آخری وقت ہے. اور بیٹے مجھے یقین ہے کہ اگر میں عید کی نماز پڑھانے پر گیا تو واپسی پر آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. بیٹے آپ سے الوداعی ملاقات کر رہا ہوں. اور اس کو بیٹے کو چوما، ماتھے کو، آنسو اوپر سے گر رہے تھے. کہا کہ بیٹے انشاءاللہ پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی. لیکن بیٹے کے لیے نماز آپ نے مؤخر نہیں کی، نماز پڑھائی عید کی نماز. جب واپس آ گئے بچہ پھر دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا کہ بس اللہ کے راہ فیصلے پر ناراض ہوں. ہندوستان کے دہلی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے جا کر 7 بیٹے تھے اور 7 کے 7 حافظ قرآن تھے. ہر بچے نے محلے کی مسجد میں قرآن پاک کا ختم کر رکھا تھا. تو 7 بھائی مل گئے کہ ایک مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں ہم نے شبینہ کرنا ہے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے. تو کبھی ایک بھائی آگے ہوتا تو ایک سپارہ پڑھتا، پھر دوسرا بھائی دوسرا پڑھتا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ حیض کی وبا پھیل گئی دہلی میں. ان 7 بھائیوں کو بھی حیض کی تکلیف ہو گئی اور تراویح درمیان میں رہ گئی، اور 7 کے 7 وہ ایک ہی رات میں چل بسے، انتقال کر گئے. صبح جنازہ اٹھایا 7 بچوں کا. اور ان کے والد محترم عالم تھے، حافظ تھے، ان کی اولاد میں سے صرف یہ 7 بیٹے تھے، باقی کوئی اولاد نہیں تھی. جب جنازے اٹھائے تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو 7 بچوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلے. باپ نے برداشت کیا. پھر جب دفنایا پھر اس نے کہا اس بوڑھے بزرگ کو دیکھو، 7 بچوں کو قبر میں لٹایا، سلایا، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے، یہ عجیب آدمی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ نے پہلے بھی یہ بات کہی، اب بھی کہہ رہے ہو، اگر مجھے دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو پھر کس کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا. اللہ نے یہ بچے دیے تھے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. باقی میں تمہیں دکھاؤں کہ میرے دل کو جا کر کتنی ٹھیس پہنچی ہے، کتنا دکھ لگا ہے. پھر زور سے کھانسا، پھر اس نے تھوک ڈالا، تھوک کے ساتھ جمع ہوا خون تھا. کہا کہ خدا کی قسم اندر سے سینہ پھٹ گیا ہے اور دل جا کر زخمی ہے، لیکن اللہ میاں جو میرا رب ہے، رب العالمین کے فیصلے پر میں راضی ہوں. تیسرے دن والد محترم بھی اسی حادثے میں انتقال کر گئے اور بچوں کے پیچھے پہنچ گئے. تو یہ ایسی آزمائش ہے، ہم تو ایسی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. بس یہ دعا کرے کہ اللہ پاک بغیر امتحان کے ہمیں کامیاب فرمائے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ لاہور کے بانی مبانی تھے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو ایک ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، ایک بیماری لگی جس کو فیل پاک کہا جاتا ہے. ہاتھی کی طرح جا کر کیا ٹانگ جا کر پھول گئی، اور پھر جیسے کہ وہ
چھتا ہوتا ہے وہ مکھیوں والا، ایسی جگہ ٹانگ ایسی پھول گئی۔ تو اس زمانے میں جو پاکستان کا معائنات سرجن تھا، ڈاکٹر سرجن امیر الدین، جو حضرت کے مرید بھی تھے، وہ آپریشن کے لیے تیار کھڑے تھے، حضرت کو اسپتال لے گئے کہ حضرت کی ٹانگ کو کٹوانا ہے ورنہ یہ اثرات جراثیم اوپر بھی چلے جائیں گے اور بھی تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ سرجن تیار کھڑے ہیں کے لیے آپریشن کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، پہلے میں وظیفہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ کرے شروع ہو جائیں۔ جب حضرت نے وظیفہ پڑھا اس کے بعد انہوں نے جا کر کے آپریشن شروع کیا، مکمل ٹانگ کٹ گئی بغیر نشے کے۔ کمال تو یہ تھا، حضرت نے کہا کہ مجھے نشہ آپ لوگوں نے نہیں دینا ہے، آپریشن خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں انتقال کر جاؤں، تو میں حالت نشے میں غفلت میں اللہ رب العالمین کے پاس جانا نہیں چاہتا، تکلیف ہوگی اللہ مجھے اجر دیں گے۔ تو ٹانگ آپ نے لمبی کر دی اور جا کر ٹانگ کو پہلے چوریوں کے ساتھ کاٹا، اس کے بعد ہڈی کو آری کے ساتھ کاٹا۔ حضرت نے اف تک نہیں کی۔ ڈاکٹر امیر الدین سرجن بتا رہے تھے کہ خدا کی قسم زندگی میں پہلی مرتبہ میں ایسا آپریشن کر رہا ہوں۔ حضرت نے اف تک نہیں کی، ایسا ابھی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت کا مرید تھا، حضرت کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپریشن کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت جی آپ کو تکلیف نہیں تھی؟ کہا کہ تکلیف کیوں نہیں تھی، تکلیف تو ہو رہی تھی۔ کہا کہ حضرت پھر اتنا صبر اور اتنا حوصلہ، تو حضرت جی آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز کا فرما دی۔ کہا کہ جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت میں یہاں پر موجود نہیں تھا، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ اس وظیفے کی برکت میں نے وظیفہ پڑھا تو تکلیف تو تھی، لیکن بہرحال پھر بھی جا کر کیا کہ مجھے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک رابطہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن محمد فرماتے ہیں میں جہاد پر گیا، مشہور مجاہد ہیں مصر میں، سمندر کے ساحل پر میں گھوم رہا تھا تو ایک کچا مکان میں نے دیکھا، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا لطف آ رہا تھا، بڑی عجیب تاثیر ہے اس ذکر کی۔ میں نے اندر آواز دی کہ کوئی ہے، میں اندر آ جاؤں؟ تو کہا کہ ہاں آ جائیں۔ جب میں اندر گیا ایک معذور آدمی پڑا ہے، ٹانگوں سے مفلوج، ہاتھوں سے مفلوج اور آنکھوں سے نابینا، صرف ایک زبان ہے جو چل رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے سلام کیا، اس نے مجھے ہاتھ جا کر کیا، ہاتھ بیچارے تو شل تھے، پھر میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا حضرت جی آپ کو اتنی تکلیف ہے پھر بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس بات پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے زبان تو محفوظ ہے کہ جس سے اللہ میاں کا نام لے رہا ہوں، اگر زبان بھی مفلوج ہوتی تو پھر کیا کرتا۔ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری زبان کو جا کر کیا ہے نصیحت دی ہے، بچا کر رکھا ہے تکلیف سے، کہ زبان محفوظ ہے تو اللہ کا نام تو لے رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کی خدمت کون کر رہا ہے؟ کہا کہ ایک بیٹا ہے ابھی بلوغ کو پہنچ چکا ہے، بڑا پیارا بیٹا ہے، لیکن آج صبح سے وہ نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھ لیں کہ کہیں کھیل کود میں مصروف ہے یا کیا کر رہے ہیں۔ میں نے آگے پیچھے جھاڑیوں میں دیکھا، ریت کے ٹیلے تھے اس میں دیکھا تو وہ بیچارہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اب میں حیران ہو گیا کہ معذور والد اس کے لیے یہی ظاہری سہارا تھا یہ بچہ، اب کس طریقے سے باپ کو بتاؤں کہ آپ کا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھ لی، آخر کہا کیا حضرت جی آپ کا بچہ تو فوت ہو گیا ہے۔ کہا کہ فوت ہو گیا؟ کہا کیا؟ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا نیک لڑکا تھا، اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، چیخ نکل گئی اس کی، تو وہ بھی بیچارے بھی فوت ہو گئے۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا، دائیں بائیں پڑوسی آ گئے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی ٹانگوں کو چوم رہا ہے، کوئی ماتھے کو چوم۔ میں نے کہا یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ یہ عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے بندے آپ نہیں جانتے، یہ تو حدیث کے مشہور راوی ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تو وہ بزرگ ہے جو ہر حدیث کی کتاب میں اس کا نام آتا ہے، ابو قلابہ سے حدیث ہے، ابو قلابہ سے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے خاص شاگرد ہے، اور اس کے پاس تو عمر بن عبدالعزیز اور بڑے بڑے بادشاہ زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ نہیں جانتے تو پوری دنیا کی امام ہے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ معذور آدمی۔ خیر ہم نے اس کی تجہیز تکفین کی، جنازہ پڑھایا، تو کہا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا، او ایک خوبصورت آدمی ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہاتھ اور چہرے پر مسکراہٹ۔ میں نے کہا کہ تو وہی شخص نہیں ابو قلابہ رحمۃ جو کل فوت ہو چکے تھے، معذور تھے؟ کہا کہ بالکل وہی ہوں۔ کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسن کہاں سے دیا اور چہرے پہ رونق ہے، سفید لباس ہے؟ کہا کہ میرے اوپر تکلیفیں دنیا میں آئی تھی، مصائب آئے تھے، مصیبتیں آئی تھی، میں نے ان پہ صبر کیا تو اللہ پاک نے مجھے اس کا یہ اجر دیا کہ اچھے اعضاء دیے اور خوبصورت لباس دیا، اور اللہ پاک نے جا کر کیا ہے بیٹا بھی فوت ہوا تھا، میں نے اس پر بھی صبر کیا تھا تو اللہ پاک نے اس کے بدلے تکالیف کے بدلے مجھے جنت سے نوازا۔ تو کہا کہ یہ صبر کی برکت ہے، جو اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی تو اس پر اللہ پاک نے معافی فرمایا اور مغفرت فرمائی، مجھے اللہ پاک نے جنت دی۔
اللہ پاک جا کر ہر معاملے میں جا کر عافیت سے رکھے، خیریت سے رکھے، بغیر امتحان کے اللہ میں کامیاب فرمائے۔ پنجاب میں ایک آدمی تھا، زمیندار تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، درمیانہ بیٹا فوت ہو گیا۔ باپ بڑا بے صبر تھا اور برا بلا کہہ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جا کر کیا کہ 2 بیٹے تو ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ان پہ اللہ پاک برکت نازل فرمائے، صبر سے کام لو، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ میاں اور میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ کرنا تھا تو کر دیا، اللہ اور میرے ساتھ کیا کر سکتے۔ کہا کہ اللہ کے بندو اللہ کے میاں کی یاد بڑے لمبی ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی مت کرو۔ کہا کہ نہیں، اللہ اور میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ خیر لوگ ناراض ہو گئے، نکل گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بڑا بیٹا جب بھی گھر آتا تھا تو ٹیلی فون کر کے آتا تھا۔ ایک رات کی سرکاری کام پر آیا تھا گھر کے قریب، اس نے کہا کہ آدھی رات ہے، ہوٹل میں ٹھہروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں گھر چلا جاؤں۔ تو دیوار پناہ کر کے اپنے گھر آئے۔ ان کا گھر الگ تھا، باپ کا گھر الگ تھا، چھوٹا بھائی تھا ان کا گھر الگ تھا۔ تو بچوں کے ساتھ جا کر، گرمیوں کا موسم تھا، وہ سو رہا تھا سین میں۔ تو بوڑھا باپ جب رات کو اٹھا پیشاب کے لیے تو دیکھا کہ اس کے بیٹے کے گھر میں تو کوئی بندہ سو رہا ہے، اس کو تو خیال بھی نہیں کہ میرا بیٹا آ سکتا ہے، نہ کوئی اطلاع اس نے بھیجی تھی۔ اپنے چھوٹے بیٹے جو زمیندارہ کرتا تھا صاحب، اس کو اٹھایا تاکہ 2 رائفلیں اٹھاؤ، ایک مجھے دے دو، میں دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں، اور ایک تم لے لو، اس بندے کو گولی مار دو، اور اگر گولی خطا ہو گئی میرے اوپر سے وہ گزرے گا، دروازے کی طرف بھاگے گا، تو میں پھر دروازے میں اس پر فائر کرتا ہوں۔ چھوٹا جو بھائی تھا وہ گیا اور جا کر کیا اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا، درام کے ساتھ اس پر فائرنگ کر۔ تو اس کی جا کر بابی نے کہا کہ خدا کے بندے، تو نے بھائی کو مار دیا، جو بڑا بھائی تھا، جو ملازم تھا، رات کو آدھی رات کو باہر سے آیا تھا، وہی سو رہا تھا، تو تجھے خدا ہدایت دے، تو نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ بیچارہ تو پریشان ہے کہ میں نے کیا مصیبت کر دی، بھاگا، شرم کے مارے گھر سے نکل رہا ہے۔ جب باپ کی طرف گیا تو باپ نے کہا شاید یہ چور بھاگ رہا ہے، تو باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے پر فائر کر دیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک بیٹا درمیانہ والا تو اللہ کی موت سے جا کر کیا فوت ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اور دوسرے 2 جا کر ایک نے بھائی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو باپ نے قتل کر دیا، یوں جا کر کیا تینوں کا صفایا ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس نے کہا اللہ میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ پاک جا کر کیا مصیبتوں سے بچائے، رضا بالقضاء نصیب فرمائے کہ ہر فیصلے پر، تقدیر پر اللہ پاک ہمیں رضا نصیب فرمائے۔ صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو جہاں 10 مبشرہ میں سے تھے۔ کافی ہمارے بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 10 مبشرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ 10 کا معنی 10، مبشرہ کا معنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں زندگی میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو عام حالات میں رسول پاک نے مختلف مجالس میں، مختلف اوقات میں یہ خوشخبری سنائی دی کہ فلان جنت میں ہے، لیکن جن 10 حضرات کو، خوش نصیب حضرات کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی حدیث میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے رسول پاک کی مبارک زبان سے، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ نام آپ بھی سن لیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ، یہ 4 خلفاء راشدین ہو گئے۔ فرمایا زبیر بن العوام فی الجنہ، زبیر جنت میں ہے۔ فرمایا طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، طلحہ جنت میں ہے۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے۔ فرمایا سعید بن زید فی الجنہ، سعید جنت میں ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، ابو عبیدہ جنت میں ہے۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن جنت میں ہے۔ یہ 10 حضرات ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت پر رسول پاک صاحب نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص دنیا میں اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، دوسروں کو دعا دیتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو دعا دے، اللہ پاک آپ کو بینائی بخشیں گے۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین کے ساتھ مجھے محبت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ساتھ مجھے محبت ہے، عقیدت ہے، تو جب اللہ رب العالمین اس پر راضی ہے کہ میری بینائی نہ ہو، تو میں کس منہ سے اللہ سے کہوں کہ اللہ مجھے بینائی واپس کر؟ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں بینائی کی۔ جب اللہ میاں چاہتے کہ میری بینائی نہ ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بینائی نہ ہو، اور جا کر کے اللہ سے دعا نہیں کرتا بینائی واپس کرنے کی۔ اسی مبارک لوگ تھے حضرات صحابہ۔ اس سے فرماتے ہیں کہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ سے پہلے تو عافیت کی دعا کرے، اگر تکلیف آ گئی تو پھر اس پر جا کر صبر کرے۔ اس سے فرماتے ہیں دل کے پپھول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جیسے کہ زمیندار کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، درمیان والا بیٹا تو اللہ کی موت سے فوت ہوا تھا اور 2 بچے اپنے ہاتھوں سے مارے گئے۔ دل کے پپھول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ لاہور میں ایک نو مسلمہ انگریز لیڈی ڈاکٹر آ گئی. نو مسلمہ تھی. ایک ہوٹل میں اس کا قیام تھا. علامہ اقبال فرماتے میں ملاقات کے لیے گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئے, آپ کے اسلام کے لیے سبب کیا بنا؟ اس نے بڑا پیارا جواب اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بوڑھا آدمی جا کر ہوٹل میں ملازم تھا. میں ہوٹل کی مالکہ ہوں, وہاں پر میرا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے یورپ میں, برطانیہ میں. تو میرے ساتھ ایک بوڑھا ملازم تھا. اس بوڑھے کا ایک بیٹا تھا, اس کی ایک بہو تھی اور اس کا ایک پوتا بھی تھا. وہ باہر جا کر کے کسی کالونی میں رہتے تھے شہر سے باہر. تو ایک دن خبر آ گئی کہ بوڑھے کا بیٹا فوت ہو گیا. اس کو میں نے چھٹی دی, میں بھی پیچھے گئی. تو اس سے کہا کہ بس اللہ نے دیا تھا بیٹا اور اللہ نے لے لیا. انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. میں بڑی حیران ہو گئی. اس سے کوئی جزا فضا, کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا, بس اللہ کی رضا پر کیا ہے راضی. مہینہ دو کے بعد اس کی جو بہو تھی وہ بھی انتقال کر گئی. پھر میں نے اس کو چھٹی دے دی, وہ چلا گیا بہو کو دفنانے کے لیے, جنازے کے لیے. تو میں پیچھے گئی افسوس کے لیے. اس سے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھے کہ اللہ نے یہ بہو دی تھی اور اسی نے لے لی, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. حیران ہو گئی کتنا بڑا حوصلہ اس بوڑھے بابا کا. تو مہینہ 2-3 کے بعد اس کا پوتا بھی فوت ہو گیا. میں نے پھر چھٹی دے دی اس کو. میں پیچھے گئی, اس سے کہا اللہ نے یہ پوتا دیا تھا اور اللہ نے لے لیا, اور میں مسلمان ہوں, اللہ ہمارا خالق مالک ہے, اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. میں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ بوڑھے بابا, بیٹا فوت ہو گیا, بہو فوت ہو گئی, پوتا فوت ہو گیا, گھر میں کوئی ہے نہیں, اب میرے ساتھ آپ گھر میں رہیں. تو ایک دن اس نے کہا مجھ سے, اگر آپ کو بی اجازت اگر آپ کی طرف سے ہو تو میں ذرا قبرستان میں جاتا ہوں اور جا کر کے اپنے بچوں کی دعا کے لیے جاتا ہوں, زیارت کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اپنی گاڑی پر. اور کہا کہ میں اس لیے اس کے ساتھ گئی کہ میں ذرا وہاں جو اس کے جذبات ہیں, احساسات ہیں قبرستان میں, قبروں کے اوپر میں دیکھ لوں. تو کہا کہ جب وہاں قبرستان کے باہر گاڑی کھڑی کر دی اور وہ قبرستان میں جا تو لمبی دعا اس نے پڑھی, تمام قبرستان والوں کے لیے دعائی مغفرت کی. پھر اس نے قبرستان والوں کو سلام کیا. پھر تینوں قبریں اکٹھی تھی, بیٹے کی قبر, بہو کی قبر, پوتے کی قبر, سب پر الگ الگ دعائیں کی. پھر آسمان کی طرف سے دیکھا کہ اللہ آپ نے یہ بچی دیے تھے, بیٹا دیا تھا, بہو دی تھی, پوتا دیا تھا, اے اللہ آپ نے لے لیے, میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. یا اللہ میں نے بھی ایک دن جانا ہے, آپ میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, میں آپ کا بندہ ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. یا اللہ غلام کو حق نہیں پہنچا کہ اپنے مالک کے فیصلے پر اعتراض کرے. یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں, یا اللہ میری بھی مغفرت فرما, میں نے بھی جانا اس دنیا سے. تو عورت کہتی ہے کہ میں حیران ہوں, 3 بندے اس کے فوت ہوئے لیکن اس کے ایسے عجیب جذبات تھے, یا اللہ کے فیصلے پر تقدیر پر وہ راضی ہے. تو کہا کہ خدا کی قسم, اس عورت نے کہا جو ہوٹل کی مالکہ تھی اور نو مسلمہ تھی جو لاہور میں آئی تھی, ڈاکٹر اقبال اس سے انٹرویو لے رہے تھے, اس نے کہا کہ اس مسلمان کے جذبات نے, اس کے حوصلے نے, اس کے صبر نے مجھے اسلام کی طرف آمادہ کر دیا اور میں مسلمان. کتنی بڑی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. یہ اس خاتون کے آخری الفاظ تھے نو مسلمہ کے. اسلام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. کہ وہیں پہ انسان سہارا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, اللہ نے بچے لے لیے, تکلیف آ گئی, اس کا انشاءاللہ پھل میٹھا ہوگا, اللہ پاک اس پر انشاءاللہ راضی ہوں گے, اجر دیں گے اور جنت دیں گے. جیسے قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا اجر ملتا ہے. یہ تو 3 قسموں میں سے ایک قسم کی تھوڑی سی ہم نے وضاحت کی کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. اب آتے ہیں جا کر طاعات پر صبر کرنا, عبادات پر ڈٹ جانا. مثلا سخت سردی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, دل نہیں کرتا کہ وضو بناؤ, لیکن نہیں, اپنے آپ سے کہے کہ میں نے ضرور وضو بنانا ہے. بخار ہے, سر درد ہے, تھکاوٹ ہے, نماز کا ٹائم ہے, تو دل نہیں کرتا کہ نماز میں پڑھوں, لیکن نہیں, دل کو نماز پر جما دیا کہ نہیں میں خدا کی قسم ضرور نماز پڑھوں گا, یہ میرے اوپر فرض ہے, میں لازمی طور پر نماز کو پڑھوں گا. تو عبادات پر ڈٹ جانا اور عبادات طاعات پر صبر کرنا, ڈٹ جانا, یہ صبر کا دوسرا معنی. حضرت سلہ ابن اشیب رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے بہت بڑے مجاہد تھے, بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عبادت گزار تھے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ پوری رات جا کر عبادت میں گزارتے ہیں اور دن جا کر گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتے ہیں, میدان جنگ میں گزارتے ہیں. تو لوگ یہ تذکرے کرتے تھے, میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں خود اس کی عبادت بھی دیکھوں گا اور جا کر گھوڑے کی پیٹھ پر جب وہ بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں اس کو بھی دیکھوں گا.
تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، یہ کابل افغانستان کی فتح کے لیے لشکر آیا ہوا تھا مسلمانوں کا. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ کابل ابو داؤد شریف میں آتا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا. اور عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود کابل کی فتح میں موجود تھا اور ہم نے صلاۃ خوف کابل میں پڑھی تھی. عالم فرماتے کہ میں حضرت شیلہ کے پیچھے پڑ گیا کہ میں اس کی رات والی عبادت اور دن کو جب گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں وہ جرأت و شجاعت میں دیکھوں گا. تو کہا کہ جب سارے ساتھی جا کر کیا وہ رات کو سو گئے، یہ بھی سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جا کر کیا اس نے اوپر دیکھا کہ ساتھی سو رہے ہیں، تو اٹھ کر کمبل اٹھایا اور پیچھے پہاڑی کے پیچھے جنگل میں چلے گئے اور جا کر نماز کی نیت باندھ لی، کمبل کو بچھایا اور رو رہے ہیں. آدھی رات کا وقت جب ہوا کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا وہ نماز میں رو رہے ہیں اور اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ اس بندے کو اللہ کے ساتھ کتنی عقیدت و محبت ہے. آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک شیر دور سے نظر آیا. اس وقت حضرت تشہد پر بیٹھے تھے، اتحیات پر، قاعدے پر بیٹھے. میں نے کہا حضرت تو گئے. میں درخت کے اوپر چڑھ گیا خوف کی وجہ سے. وہ شیر آیا حضرت کی بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت نے جب سلام پھیرا، حضرت نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، نہ کوئی ڈرے نہ کوئی بھاگے. حضرت نے کوئی دعا پڑھی اور شیر کی طرف ہاتھ ایسا پھیلایا، شیر بھاگ گیا. پھر حضرت نے پھر کھڑے ہو کر نیت باندھے گوئے کہ کچھ ہوا بھی نہیں. جب لشکر میں صبح کی اذان کی آواز آ گئی کہ اذان شروع ہے، تو حضرت نے فوراً کمبل اٹھایا. پھر جا کر لشکر میں ساتھیوں کے بیچ میں کمبل کو بچھا اور لیٹ گئے کہ ساتھیوں کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں دوبارہ عبادت کے لیے گیا. میں حیران ہو گیا کہ بندہ جا کر کیا ہے، کتنا مضبوط ہمت والا آدمی ہے. تو کہا کہ دن کو ایک صبح کو جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کا بیٹا شہید ہو گیا. آپ نے کہا بیٹے آپ آگے ہو جائیں، جب آپ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائیں تو میں صبر کروں گا، اللہ مجھے اجر دیں گے، انشاءاللہ میں بھی تمہارے پیچھے ہوں. تو بیٹا شہید ہو گیا. آپ نے انا للہ پڑھی. پھر اس کے بعد باپ نے حملہ کیا، وہ بھی شہید ہو. جب لشکر واپس بصرے آ گیا تو ان کی بیوی کا نام حضرت شیلہ کی بیوی کا نام حضرت معاذہ رحمۃ اللہ. جب عورتوں کو، بندوں کو، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت شیلہ بھی شہید ہو گئے، ان کا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو عورتیں جا کر کے ان کے گھر آ گئی تعزیت کے لیے. تو حضرت معاذہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر آپ میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ کے دربار میں انشاءاللہ میرا بیٹا بھی قبول ہو گیا اور خاون بھی، تو ٹھیک ہے، آپ کو میں آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، بیٹھ جائیں، آپ کی خدمت بھی کر سکتی ہوں. لیکن اگر آپ تعزیت افسوس کے لیے آ رہی ہیں تو پھر آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو فخر والی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ میرا بیٹا اور میرا خاون اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گیا اور کامیاب ہو گئے ہمیشہ کی. کیسی ہمت تھی اس خاتون کی. پھر بھی آپ نے کوئی جگہ فضا، کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا، بلکہ جا کر کیا ہے کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا خاون اور میرا بیٹا دونوں اللہ کے راہ قبول ہو گئے. عبادات پر ڈٹ جانا، جیسے حضرت شیلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اپنی نیند کو، اپنے آرام کو اللہ کی عبادت پر، اللہ کی مرضیات پر قربان کر رکھا تھا. عبادات پر جمنا، ڈٹ جانا. صبر کا تیسرا معنی یہ کیا تھا کہ گناہوں سے صبر کرنا. دل کرتا ہے کہ گناہ کر لو، لیکن انسان سوچے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں، آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، قبر میں تنہائی میں اللہ کے سامنے میں لیٹوں گا، تو پھر کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا. تو دل نے گناہ کا مشورہ دیا، لیکن بندہ پیچھے ہٹ گیا کہ گناہ نہیں کر سکتا. تو صبر کیا کس سے؟ گناہ سے. دل نے کہا گناہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں کر سکتا، اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں، تو گناہوں سے صبر کرنا. سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں. اللہ نے بڑا حسن دیا تھا. مدینہ منورہ سے جا رہے ایک ساتھی کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ المکرمہ. مالدار آدمی تھے، حسن تھا، علم تھا، تقویٰ تھا ان کے پاس. تو راستے میں ایک جگہ دونوں ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا. ساتھی سے کہا کہ آپ سامنے گاؤں ہے، وہاں سے کوئی سودا سبز لے آؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ. آپ اکیلے خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں. دور سے جنگل میں کوئی بدو لڑکی تھی، جنگلی بدو لڑکی تھی. اس نے دیکھا، وہ سلیمان ابن یسار کے پاس آ گئی. اللہ نے بڑا حسن دیا تھا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. تو لڑکی نے کہا کہ مجھے روٹی دے دو. تو حضرت اندر خیمے میں گیا اور اس کی دی روٹی نکال دی. اس نے کہا جی یہ روٹی نہیں، میں وہ روٹی آپ سے مانگ رہی ہوں جو عورت مرد سے مانگتی ہے. میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرو، میرے ساتھ خواہش پوری کرو. گناہ کی دعوت دی عورت نے. کہ خدا کی بندی، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، کہ میری آخرت برباد کر رہی ہے. کہا کہ نہیں جاتی، خدا کی قسم. وہ کھڑی ہے اور منت سماجت کر کے حضرت کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی. حضرت نے پھر کیا کر دیا کہ کہا کہ پتھر اٹھائے اور جا کر اس کو مارنا شروع کر دیا. تو دور سے جا کر کہا کہ شکر ہے کہ میرا وہ ساتھی نظر آیا. لڑکی بھاگ گئی. تو میں رو رہا تھا. تو ساتھی نے پوچھا حضرت جی کیوں رو رہے ہیں؟ اس کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا ساتھی کو. کہا کہ وہ سامنے بدبخت لڑکی آ گئی میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے، اور میں نے کہا میں عمرے پہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں عمرے کے لیے،
اور تم میری آخرت برباد کرنے آ رہی ہو؟ تو پھر شکر ہے جب تو نظر آ گیا، میں نے اس کو پتھر مارے وہ بھاگ گئی۔ تو ساتھی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو سلیمان ابن یسار نے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضرت اس لیے رو رہا ہوں، شکر ہے میں تمہاری جگہ پر نہیں تھا، شاید میں پہ گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ خیر دونوں جب مکہ معظم پہنچ گئے، عمرہ کر دیا، تو سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ میں مطاف میں جا کر کے ایک طرف سو گیا۔ عمرے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے تو مجھ سے پوچھا آپ سلیمان ابن یسار ہیں؟ تمہارے اوپر ایک بدبو عورت نے حملہ کیا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، تو نے اس کو دھتکارا، بگایا۔ میں نے جواب میں کہا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، کہ جس پر زلیخا نے حملہ کیا تھا، آپ وہی بزرگ ہیں، وہی پیغمبر ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قربانی میری قربانی سے بڑی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کرنا تھا، انبیاء کی اولاد خاندان میں سے تھا، اللہ کی ایک خاص جا کر کے میرے اوپر برکتیں تھی، اللہ کا ہاتھ تھا میرے اوپر، اور تم تو ایک عام آدمی ہے، تو تمہارے اوپر ایک بدو عورت نے، خوبصورت عورت نے حملہ کیا، گناہ کی دعوت تھی، تم نے اپنے آپ کو دور رکھا، تمہاری قربانی میری قربانی سے بڑی تھی۔ یہ تین معنی میں نے بتا دیے، صبر کی تین معنی ہیں۔ صبر مصیبتوں پر صبر کرنا، طاعات پر صبر کرنا، عبادات پر جمنا، ڈٹ جانا، اور ایک صبر عن المعصیات، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور صبر کرنا گناہ کے کاموں سے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں موت کا ڈر ہو کہ ٹھیک ہے یہ میں جو کر رہا ہوں بہرحال موت ہے، اللہ سامنے کھڑے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، پیشی ہوگی۔ تو صبر کے ان تین قسموں پر وہ عمل کر سکتا ہے، خواہ صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا کہ اس کا اجر اللہ میاں دیں گے موت کے بعد، اور صبر علی الطاعات، عبادات پر ڈٹ جانا، مکمل طور پر عبادات کرنا کہ اللہ میاں اس کا اجر دیں گے، اور صبر عن المعصیات، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور گناہوں صبر کرنا، اس لیے کہ ایک دن موت آئے گی تو موت سے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو پھر کس منہ سے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ تو اگر تین معنوں پر بندے نے صحیح طریقے سے عمل کر دیا اور موت کی حضوری، موت کو سامنے رکھا، تو بہرحال پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی اس کو مل سکتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمیں موت کا احساس ہو جائے۔ آج مسلمان کے دل سے موت کا احساس اٹھتا جا رہا ہے، کہ گناہوں کا دورہ ہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہی مسئلہ ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو نہیں بنایا تھا تو پوری کائنات پر پانی ہی پانی تھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی، دوسری جلد میں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، تو چونکہ نیچے پانی کے اوپر زمین، تو زمین حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر پہاڑ لگائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہاڑ کو اوتاد کا میخ کہا ہے، کھیر کہا ہے۔ تو جب زمین پر اللہ پاک نے جا کر پہاڑ لگائے تو زمین دب گئی، بیٹھ گئی اور قرار پکڑ گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کتنی بڑی مخلوق کو بنایا، اتنی بڑی زمین کو پہاڑوں نے دبایا اور زمین ٹھہر گئی۔ اے اللہ، آپ نے اپنی مخلوقات میں سے پہاڑوں سے بھی کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین جواب دیے کہ ہاں، وہ لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے، تو لوہا پہاڑ پر غالب ہے۔ فرشتوں نے پھر تعجب کیا کہ اے اللہ، آپ نے لوہے سے بھی اپنی مخلوق میں مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے تعجب کیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک کی مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اے اللہ، آپ نے آگ سے بھی اپنی مضبوط چیز بنائی ہے اپنی مخلوق میں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا تعجب کے ساتھ کہ اللہ، آپ نے پانی سے بھی مضبوط چیز بنائی اپنی مخلوق میں؟ فرمایا کہ ہاں، وہ بادل ہے جو پانی کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھتا ہے۔ پھر فرشتوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے بادلوں سے بھی مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے جو ہوا جدھر چلتی ہے تو بادل بھی ادھر بھاگتا ہے، تو بادل کے اوپر ہوا غالب ہے۔ پھر فرشتوں نے تعجب کیا کہ اللہ، آپ نے ہوا سے بھی مضبوط چیز بنائی ہے اپنی مخلوق میں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، وہ انسان ہے جو ہوا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج سے واللہ 1400 سال پہلے رسول پاک نے سائنس کا تصور دیا ہے کہ انسان ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، مٹھی میں کوئی نئی ہوا کو بند کرتا ہے، بلکہ جا کر ہوا کو مسخر کر کے، اور آج جتنی بھی مشینری چل رہی ہے یہ ہوا کو جا کر کے انسان نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو سائنس کی طرف رسول پاک صاحب نے 1400 سال پہلے جا کر اشارہ دیا کہ انسان ہوا کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ، آپ نے انسان سے بھی مضبوط چیز بنائی ہے اپنی مخلوق میں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، انسان جب سب کا خیرات دیتا ہے
تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دل تو کرتا ہے کہ اس صدقے کو، خیرات کو ظاہر کرو، لوگوں پر پیش کرو، شہرت کرو، لیکن دل کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات دی ہے، صدقہ دیا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی وہ ہمت کہ دل کرتا ہے کہ خیرات کو، صدقے کو جا کر ظاہر کرو، لیکن انسان کی ہمت بتا دی کہ میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس کو ظاہر نہیں کرتا، تو یہ ہمت انسان پر غالب ہے۔ تو یہاں تک تو رسول پاک کی صحیح حدیث ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی ہوا پر تو انسان غالب ہے، انسان سے آگے کیا چیز غالب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا کہ انسان پر نیند غالب ہے، کہ کتنا بڑا تکڑا پہلوان نیند کی وجہ سے گر جاتا ہے اور منہ کھلا رہتا ہے، تو گویا کہ انسان کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے اس پر کیا نیند غالب ہے، نیند مضبوط ہے، انسان نیند کے تابع ہے، اور نیند اس پر زیادہ طاقتور ہے، انسان کو گرا دیتی ہے نیند۔ پھر پوچھا کہ حضرت جی نیند سے بھی اللہ پاک نے اپنے مخلوق کے کوئی زیادہ مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں غم ہے، اللہ پاک غم سے بچائے، غم پریشانی سے وہ میٹھی نیند بھی بھاگ جاتی ہے، اتر جاتی ہے، پھر پوری رات بندہ کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے، آنکھ نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ نیند پر مضبوط چیز کیا ہے اللہ کی مخلوق میں؟ وہ غم اور پریشانی، اللہ موت اور غم کی پریشانی سے بچائے۔ پھر پوچھا کہ حضرت جی غم سے بھی اوپر کوئی مخلوق اللہ نے بنائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ شیر خدا سے اور مدینۃ العلم تھے اور بہت بڑی علمیت تھی آپ کے پاس، فرمایا کہ ہاں وہ موت ہے، موت سے غم بھی اتر جاتا ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے، نزلہ بھی اتر جاتا ہے، تکلیف پریشانیاں بھی اتر جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے وہ موت ہے، تو اس موت کی ہم تیاری کر لیں، اس موت کی تیاری ہم نے کر لی تو کامیاب ہے۔ اسی لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کی آخرت کی تیاری کرے، اور بیوقوف آدمی وہی ہے جو دوسرے آدمی کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، دوسرے کے لیے دنیا بنائے اور اس کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت التبلیغ والے بزرگ فرماتے ہیں، کہاں تک روئے گا او جینے والے، مرنے والے کو کچھ اپنی فکر کر، تجھ کو پرائے غم سے کیا مطلب۔ اس لیے موت کی تیاری، جس نے موت کی تیاری کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، گناہوں سے دور رہے گا کہ میں نے مرنا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ اس کے قدم کو چوبے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک شعر پڑھا ہے، ارے کہ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، ارے کہ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ تو اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمارے 40 احادیث کے سلسلے کا آخری یہ درس تھا جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ ان اسباب کی ترتیب اور یوٹیوب میں لوڈ کرنے میں مجھے برادر مغل اسلم خان کا بلا معاوضہ تعاون حاصل رہا ہے کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انٹرنیٹ کا کام تو ایک ایسا کام ہے کہ میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا، جو ہمارے بھائی برادر مغل اسلم خان یہاں سے ریپ کر کے یہ انٹرنیٹ سے پھر آگے یہ کام نکال رہی ہیں، پوری دنیا تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی یہاں شب روز کی محنت کے بدلے میں انہیں اور ان کے افراد خانہ لواحقین کو دنیا آخرت کی کامیابیاں اور سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ پاک ان کو صحت دے دیں، بزرگ وغیرہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک اس خدمت کے بدلے میں جو یہ خدمت کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے، اللہ دنیا آخرت کی سعادت ان کو نصیب فرمائے۔ ان کی جو بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آپ سامعین سے استدعا ہے کہ جو ان اسباب کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو اس کی سننے کی طرف دعوت دیں تاکہ ہماری یہ کاوش اور یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ یہ سننے والے حضرات اگر اس کام کو آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ حضرات بھی نیکی میں شریک ہوں گے۔ ان باتوں پر جس بھائی کو عمل کی توفیق نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ بھائی جس نے یہ درس کسی آگے دوسرے بھائی تک بھیجا ہے اس کو عمل کی توفیق ہو گئی، انشاءاللہ یہ بھی اس کے ساتھ ثواب میں برابر کا شریک ہوگا۔ اللہ پاک سنانے والے کو جو میں سنا رہا ہوں اور بندہ عاجز سید محمد عبداللہ شاہ اور سننے والوں کو اور تمام بہن بھائیوں کو
ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آپ اہل عرب میں یہ اعلان کر دے کہ میں تو کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، میں نے 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے گزاری ہے، تو کیا آپ کو میرے کردار پر، میرے عمل پر کوئی اعتراض ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج میں جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس میں نبوت کے دعوے میں بھی میں حق پر ہوں، اور آپ میری بات سن لیں۔ سنین مصر و فلسطین میں وہ عذاب میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا یہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام پہ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اللہ پاک 40 درسوں پر، جس کو عربی میں اربعینات کہا جاتا ہے، حدیث کے 40 درس ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک اپنے دربار میں انہیں جا کر قبول فرمائے، اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، اور جا کر کے سننے والوں کے لیے اور ان کے عزیز و قارب کے لیے اللہ پاک ان درسوں کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، بخشش کا۔ اور جس بھائی نے جا کر کے ان درسوں کو انٹرنیٹ پر پیش کر دیا، گل اسلم خان، اللہ پاک ان کی صحت میں برکت دے، اللہ ان کی اولاد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس کام کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، سننے والے کو، سنانے والے کو، بہن بھائیوں کو اللہ رب العالمین خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ جو بیمار اللہ ان 40 احادیث کے جو دروس ہو گئے ان کی برکت سے ان کو شفا دے دے، جن کے والدین رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جن کی نرینہ اولاد نہیں اللہ تعالیٰ جا کر کے ان کو نرینہ اولاد نصیب فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اور صالح فرمائے، سب کے کاروبار میں، صحت میں، رزق میں، دین میں، اولاد میں برکت دے، اور سکون والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، خیریت والی زندگی دے، برکت والی زندگی دے، بغیر امتحان کے اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے ان 40 دروس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، اس لیے کہ اصل چیز خاتمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ہم الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے 40 درس ہو گئے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور جن بہن بھائیوں کو کوئی سوال ہو تو ہر درس کے ساتھ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پر جا کر رابطہ کریں، انشاءاللہ حتی الوقت کوشش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے اور آپ کی تسلی انشاءاللہ ہو سکے گی۔ اور یہ کوشش کریں کہ یہ درس وغیرہ آگے دوسرے بھائیوں تک جا کر پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تاکہ ہم سب کا اس میں جا کر حصہ شامل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔